السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بوڑھوں کا طبقہ کہلاتا ہے، دوسرا ہے جو بچوں کا طبقہ کہلاتا ہے، تیسرا ہے جو ماں بہنوں کا طبقہ کہلاتا ہے، اور چوتھا ہے جو جوانوں کا طبقہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھو، سماج کا پورا بوجھ نوجوانوں کے کندھے پر ہوتا ہے۔ یہی نوجوان سماج کی تقدیر ہوتا ہے، یہی نوجوان کل کا مستقبل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر سماج کا بوڑھا سماج میں انقلاب لانا چاہے تو وہ اس کے جسم کے طاقت کے لائق بات نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں سماج کو بدلنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ آسانی سے یہ کام نہیں کر سکتی۔ سماج کے بچے اگر چاہیں کہ سماج میں کوئی تبدیلی لائے تو ان کا بچپنا بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سماج میں ایک طبقہ ہے جس کو اللہ نے جوانی عطا کی ہے، جس کے جسم میں بھی طاقت ہے، دماغ میں بھی قوت ہے۔ اگر کسی سماج کا جوان طبقہ اگر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جاگ جائے، بیدار ہو جائے تو یقین مانو اس سماج کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تاریخ کے پڑھنے کو پڑھو، اللہ کے رسول مکے میں ہیں، خانہ کعبہ میں اذان نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے رات کی تنہائی میں خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے سامنے مکے میں دو جوان ہیں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے تو میرا یقین ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا۔ اللہ کے رسول نے ابو جہل کا نام بھی پیش کیا تھا، حضرت عمر کا نام بھی پیش کیا تھا، عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان کی توفیق دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس دن حضرت عمر نے ایمان قبول کیا وہ تاریخ تھی جب خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ لوگوں، ایک جوان مکے کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اس کی برکت سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو سکتی ہے۔ اور میرے سامنے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر یہ اللہ پر بھروسہ کر کے نیت کر لے کہ رب کریم، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میرے سینے میں ایمان ہے، ہم کل آنے والے مستقبل ہیں، اے اللہ آج جلسے میں بیٹھ کر ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے کو سنبھالیں گے، اپنے سماج کو سنبھالیں گے، تو میرا یقین کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان اگر صحیح نیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر کے دکھا دے گا۔ اس لیے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہو، اللہ کے نام پر نیت کرو کہ رب کریم تو ہمیں ایسی جوانی دے دے جو عمر کی جوانی سے میل کھائے۔ اللہ ہمیں وہ جوانی دے جو حضرت حمزہ کی جوانی سے میل کھائے۔ اللہ ہمیں وہ جوانی کی صلاحیت دے جو حضرت خالد بن ولید کی جوانی سے میل کھائے۔ اللہ مجھے وہ جوانی دے جو مصعب بن عمیر کی جوانی سے میل کھائے۔ اور یہ نیت کرو کہ آج کے جلسے میں اس ارادے سے بیٹھے ہیں کہ جتنے دن جیے گے انشاءاللہ سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ کرو گے نیت تو انشاءاللہ سچا پکا مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا چاہیے۔ بولو، یہی ہے سچے پکے مسلمان کا۔ مجھے شرم آتی ہے جب بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پر میں اپنے جوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ چین کھینچا اور پمپن سے چالا، اور دیکھو نام پوچھو تو محمد خلیل، نام پوچھو تو محمد عمران۔ خدا کی قسم، کیا تمہارے زمین پر چوٹ نہیں لگتی کہ ایک مسلمان کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور پاکی کی حفاظت کرنا آدھا ایمان ہے۔ وہ مسلمان کیسا بے ضمیر اور بے غیرت ہے جو آج اس زمین پر کھڑے ہو کر پیشاب کر کے اپنے بدن کو ناپاک کرتا اور جناب محمد رسول اللہ کی پاکیزہ سنت کو اپنے قدموں کے نیچے روکتا ہے۔ بولو، کیا اس سنت کی توہین سے جناب رسول اللہ کی روح کو تکلیف ہوتی ہوئی؟ آج جو نوجوان یہاں بیٹھا ہے
کہ مفتی صاحب ہم جنس پہنے ہوئے ہیں, ہم اس میں بیٹھتے ہیں تو پیشاب نکلتا ہی نہیں. لوگوں بتاؤ یہ جنس پینٹ تم آسمان سے لے کر اور ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے, تم نے اپنے پسند سے اس کو خریدا ہے. اگر تمہارا ایمان مرا نہیں ہے, اگر تمہارا ضمیر سڑا نہیں ہے, تو آج اس پورے مجمع میں میں تمام نوجوان بھائیوں سے یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے کو سچا مسلمان کہتے ہو تو ارادہ کرو کہ باقی جو آدھا ایمان ہے, خدا کی قسم زندگی میں ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کر کے آقا کی سنت کی توہین نہیں کریں گے, ہم کبھی اپنے بدن کو ناپاک نہیں رکھیں گے. ایک سچے اور پاکیزہ مسلمان کی حیثیت سے انشاءاللہ پاکی کو اپنی پہچان بنائیں گے. مجھے شرم آتی ہے کہ ایک کتا جب پیشاب کرتا ہے تو بولو وہ بھی ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے, اس کو بھی شرم ہے کہ ایک پاؤں میں گندگی لگے تو ایک پاؤں بچ جائے. لیکن آج کا یہ جواب جو مسلمان کے نام کا لیبل لگائے ہوا, آج اتنا بڑا بے زمین کہ آج کتے سے بھی زیادہ اس کی عقل مردہ ہو گئی ہے. کتا تو ایک پاؤں بچانے کی کوشش کرتا, لیکن آج یہ ہمارا بھائی آج یہ جس پینٹ کے چکر میں آج کتے سے زیادہ بدترین شکل اختیار کر کے اپنے پورے وجود کو ناپاک کر کے سڑکوں کے کنارے جناب رسول اللہ کی سنت کی توقیر کرتا ہے. نوجوانوں, میں تمہاری خیرت کو چوٹ لگاتا ہوں, میں تمہارے ایمان کو جگاتا ہوں. آج یہ پورا مجمع میرے سامنے اس بات کا عہد کرے کہ مفتی صاحب پاکی میری شان ہے, پاکی میری پہچان ہے, پاکی میرے لیے آدھا ایمان ہے. کیا میں دنیا سے جاؤں اور آدھا ایمان بھی بچا کر نہ لے جاؤں؟ مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا؟ میرے روزے اور نماز میں کمی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے ہم معذرت کریں گے, ہم اپنے نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلی ذمہ داری کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ نے اگر بھی ایمان دیا تو اس بات کو پہلے طے کرے کہ وہ پاکی کی حفاظت کرے گا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرے گا, وہ زمین پر جیے گا تو پاکی کی شان کے ساتھ جیے گا اور کبھی جناب رسول اللہ کی سنت کی توہین نہیں کرے گا. کیا بولو اس کام کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو میری ہمت بڑھاؤ. آج کے بعد اللہ نہ کرے تم نے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے, اگر اس مالک کے ساتھ تم بے وفائی کرو گے اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اس لیے نیت کرو کہ آج کے بعد ہم ایسا مسلمان پڑھیں گے جس مسلمان کی شان پاکی ہوگی اور جس مسلمان کی پہچان انشاءاللہ پاکی ہوگی. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لوگوں اسلام ہماری پسند ہے, مجبوری نہیں ہے. میں نے مجبوری میں اسلام کو پسند نہیں کیا, میں نے اپنی شان سمجھ کر اس زمین کا سب سے بڑا مذہب سمجھ کر میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اگر اسلام تمہارا پسندیدہ مذہب ہے تو اسلام کے ساتھ تم پسندیدگی کا اظہار کرو, اسلام کے ساتھ تم محبت کا اظہار کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج جتنے نوجوانوں کو دیکھو, آج سیلون میں جاتا ہے تو پوری پوچھتا ہے نائی کون سا بال کٹے گا, کوئی نہیں کہتا کہ میرا بال حسن اور حسین کی طرح بڑا تھا, میرا بال خالد بن ولید کی طرح بڑا. آج فوجی کٹ, سلمان کٹ, فلاں کٹ, آج بال بنائے جاتے اور آج چاروں طرف سے بال کو ایسا کاٹا جاتا کہ شتر مرغ کو بھی شرم آتی ہے کہ ہماری ڈیزائن کے بالوں نے کہاں سے نکالا. چاروں طرف سے بال صاف, بیچ میں بال رکھا اور ایسی شکل بنائی کہ شیطان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم اس کو اپنا بھائی کیسے چلائیں. لوگوں یاد رکھو, میں اپنے نوجوانوں سے بھیک مانگتا ہوں, لوگوں یاد رکھو اسلام نام صرف اندر کا نہیں, اسلام نام تمہارے چہرے کا بھی ہے, اسلام نام تمہارے بال کا بھی ہے, اسلام نام تمہارے لباس کا بھی ہے. تم چلتے پھرتے ایسی شان پیدا کرو کہ دنیا میں کوئی دیکھے تو تم کو دیکھ کر کے کہہ سکے کہ اس کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ایک ٹی وی والا مجھ سے انٹرویو دینے آیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب بتائیے مسلمان
ہم نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سمجھا نہیں، کہا کہ مسلمانوں کا ماڈل سلمان خان ہے کہ عرفان پٹھان ہے کہ شاہ رخ خان ہے، کون ہے مسلمانوں کا ماڈل؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، میں نے کہا کہ آج ہمارے نوجوانوں نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے لباس سے جو دنیا کو پریشے دیا، آج دنیا اسی کو سچ سمجھتی ہے۔ خدا کی قسم، ایک سچے مسلمان نوجوان کے لیے سلمان خان، عرفان پٹھان، شاہ رخ خان اور ہماری بیٹیوں کے لیے ثانیہ مرزا کبھی ماڈل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کہیے کہ میرے لیے آج سے 1450 سال پہلے میرا ماڈل طے ہو گیا کہ وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل تھی، آپ کے صحابہ کی جو صورتیں تھی، طے کرو کہ ہم بات ویسے بنائیں گے، ہم اپنے آپ کی شکلوں کو ویسے رکھیں گے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہہ سکے گی کہ اس کا رشتہ کسی امریکہ اور برطانیہ سے نہیں بلکہ مدینے کے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، تم اپنے زلف کو اور اپنے بال کو، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو ایسے بناؤ کہ دنیا دیکھ کر تم کو یہ کہہ سکے کہ اس کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ۔ ہم لوگ روڈ کے کنارے ہیں، یہاں وہ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، آج کوئی میرا بھائی روڈ پر ایکسیڈنٹ کرتا، پولیس آتی ہے کہ اس کو کہاں لے جایا جائے گا، نہ چہرے پہ کوئی داڑھی ہے، نہ پیشانی پر کوئی سجدے کا نشان ہے، نہ لباس میں کوئی پہچان ہے۔ اب یہ پولیس سوچتی ہے کہ اس کو قبرستان جانا چاہیے یا شمشان گھاٹ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج میری پہچان کرنے کے لیے پولیس کو ہمارا پینٹ کھولنا پڑتا کہ وہ جان سکے کہ یہ قبرستان جائے گا یا شمشان گھاٹ جائے گا۔ لوگوں، کیا تمہارا ایمان اتنا سڑ گیا؟ کیا تمہارا ضمیر اتنا مردہ ہوا؟ کیا تمہارے چہرے سے لوگ تمہاری اسلامیت کو نہیں جان سکتے؟ کیا تمہارے ایمان کو پہچان نہیں سکتے؟ خدا کی قسم طے کرو کہ سر کے بال سے لے کر طلبہ کے ناخن تک اپنی ایسی پہچان بنائیں گے کہ دنیا دیکھ کر یہ شہادت دے گی کہ اس کا رشتہ مدینے کے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ کل تک اگر کوئی پھٹا ہوا پینٹ پہن لیتا تو لوگ کہتا کہ یہ غریب کا بچہ ہے، اگر چپی لگا ہوا کرتا پہنتا کہتا کہ یہ غریب کا بچہ ہے۔ لیکن آج امریکہ نے تو غضب کیا ہے کہ منہ سے کھانے کے ساتھ کی بات رکھی ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ کھانے کا راستہ بدلتے تو آج یہ بے ضمیر مسلمان خدا کی قسم شاید اس تکلیف میں اپنے کھانے کا راستہ بھی بدلتے۔ آج جب سوچو کہ آپ کا یہ پینٹ جو آج تم پھٹا ہوا پینٹ ڈبل قیمت دے کے خریدتا، آج پیبند لگا ہوا کرتا تم زیادہ قیمت دے کے خریدتے ہو، کل تک اگر پیبند لگتا تو لوگ اس کو فقیر اور غریب کہتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا پہنتا تو لوگ اس کو شرم دلاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اس کے گھر میں کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ لیکن آج امریکہ کی فیشن ٹلوی میں، آج برطانیہ اور مغرب سے جو فیشن آیا ہے، آج اس کی تقلید میں ہمارا یہ نوجوان آج ایسے پینٹ خریدتا ہے جس پینٹ میں وہ بیٹھ کر استنجا نہیں کر سکتا، ایسے پینٹ خریدتا ہے جو پینٹ کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، آج وہ کرتا خریدتا جس پر کئی جگہ چٹیاں لگی ہوتی ہیں اور فخر سے کہتا کہ مسلمان ہے۔ یہ تمہاری مسلمانیت پہ لعنت ہے، تم نے اپنے ضمیر کو گندا کیا، اپنے ایمان کو بازار میں بیچا، تم نے محمد رسول اللہ کی سنت کی توہین کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا تم طے کرو کہ میں جناب محمد رسول اللہ کی شکل بناؤں گا، میں آپ کے لباس کو اپنے لیے لباس فخر سمجھوں گا۔ آج مغرب کی تقلید میں حیوانیت کے اس راہ اور مردودیت کے اس ڈگر پر نہیں چلوں گا جس کی وجہ سے میرے اسلام پہ انگلی اٹھے اور دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کشے۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پورا مجمع جوانوں کا مجمع ہے۔ نوجوانوں، تم ہی کل کی تقدیر ہو، تم ہی سماج کے مستقبل ہو، تمہارے اوپر سماج کل کھڑا ہوگا۔ آج اگر تم نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شعور کو جگاؤں گا، میں اپنے نبی کی کلچر کے حساب سے اپنے راستے
اسلام کے رنگ میں اپنے کو رنگنے کی کوشش کروں گا تو یاد رکھو یہی تمہاری پہچان کل اسلام کے لیے شان کی بات بنے گی. کل اس سے تمہارے اللہ کے رشتے مضبوط ہوں گے. اس زمین پر فخر کے ساتھ تم جی سکو گے. یاد رکھو تم قرآن کے نام پہ جمع ہوئے ہو, بڑی مقدس کتاب ہے. اس رشتے پر آپ کو فخر کرنا چاہیے اور آپ کو طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ پاک رہیں گے آج سے. وہ جو شتر مرغ کٹ بال ہے بولو وہ بال کٹانے سے بچو گے, بیٹھ کر استنجا کرو گے, پاکی کا اہتمام کرو گے, وہ جو ٹیچر والا پھٹا پینٹ ہے اس سے بچو گے, اور وہ جو چپٹی لگا ہوا کرتا ہے اس کو چھوڑو گے. طے کرو. میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ جتنا میرا نوجوان بھائی آج اللہ کے نام پر ہی بدلنے کا وعدہ کر رہا ہے, اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ اس کو ترقی کی راہ عطا فرمائے. کل وہ چلے تو دنیا بولے کہ یہ وہ قوم کا بیٹا ہے جس کا رشتہ مدینے کے آقا محمد رسول اللہ. دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ آج میرے بھائی یہ جو موبائل ہے, موبائل یاد رکھو یہ موبائل آگ ہے. آگ سے چاہو تو کھانا بھی بنا سکتے ہو, آگ سے چاہو جاڑے میں گرمی لے سکتے ہو, لیکن ذرا غلط استعمال ہوگا تو بڑا سے بڑا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا. آج ہر باپ نے فخر سے بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل دیا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ آج پیدا ہوتے موبائل لے کر کے, اور یہ بے ضمیر باپ فخر سے کہتا ہے کہ بیٹا جب تک موبائل نہیں دیکھتا کھانا کھاتا ہی نہیں. تمہارا بھی ایمان کھا رہا, تمہارا بھی ضمیر سمجھا, اور تم نے اپنی اولاد کے ضمیر کو بھی سمجھا. یاد رکھو یہ موبائل آج فتنہ بن چکا ہے. آج 90% سے ناکاری صرف موبائل کی وجہ سے. آج نوجوانوں کے کان کے پردے سے ان کی آنکھ کی پتلیوں پہ ایسی سیاہی آئی ہے کہ آج 15 گھنٹے بیٹھ کر وہ بلو فلموں سے اپنی آنکھ کو سیکھتا ہے, غلط تصویریں دیکھتا ہے, اپنے ضمیر کو گندا کرتا اور اپنے بھیجے کو ناپاک کرتا ہے. لوگوں یاد رکھو موبائل بنا کر جس نے تمہیں دیا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایسی گندگی تم پیدا کرو گے. موبائل پر چلنے والا انسان آج چاند کو چھو رہا ہے. موبائل اور ٹیکنیکل کی دنیا میں جینے والا انسان اگر سچائی کی جگہ پہ چلے تو بزنس کو آسمان پہ پہنچا تھا, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ چیز چنا ہے اور اس کی بے ضمیر اولاد آج ناکارہ بن کر کے آج 15 گھنٹے سڑک کے کنارے بیٹھ کر آج دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے اپنی زبان کو گندا کرتا. آج باپ گھر سے نکلتا ہے اور اس موبائل کی وجہ سے اس کی بیٹی کے ساتھ گھر میں بدکاری ہوتی ہے. آج شوہر گھر سے نکلتا اور اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے آج اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں بدکاری ہوتی ہے. نوجوانوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے نام پر غیرت کو جگاتا ہوں. تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے, تمہارا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے, وقت کو برباد مت کرو. اس آنکھ سے تم نے قرآن پڑھا ہوگا, اس آنکھ کی پتلی کو ناپاک مت کرو. اس کان سے تم اللہ اکبر کی آواز سنتے ہو, اس کو گندے کانوں سے مت بھرو. اس زبان سے تم خدا کا نام لیتے ہو, خدا کے واسطے زناکاری اور بدکاری کی جگہ تک چل گئے اور دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے اپنے ضمیر اور اپنی زبان کو ناپاک مت کرو. اللہ نے اگر ایمان تمہارے سینے میں دیا, میں تم سے گزارش کرتا ہوں, میں تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ یہ پورا مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ اللہ کے نام پر ارادہ کرے کہ آج سے وہ موبائل کا صحیح استعمال کرے گا, موبائل پر گندے گانے نہیں سنے گا, اپنے آپ کو غلط تصویروں سے ناپاک نہیں کرے گا, وہ اپنے آپ کو گندگیوں میں ڈال کر اپنے ضمیر کو ناپاک نہیں کرے گا. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو کیا بولو خدا کے نام پر مجمع یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ انشاءاللہ وہ آج سے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا. انشاءاللہ نہیں کریں گے حضرت.
बाबर से हाथ उठाओ। जी दोनों हाथ इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। देखो मोबाइलें नहीं आज रखेंगे। दूसरों की बहू बेटी से गंदी बातें करना, आज समाज में सेनाकारी और पटकारी को फैलाना, वो लोग कितना बड़ा पाप है। फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत पटकारी के गुनाह में मुब्तला हो तो उसको सड़क पे खड़ा करके पत्थर मार कर हलाक कर दे। और अगर गैर शादीशुदा ऐसा करे तो उसके बदन पे ऐसे कोड़े लगाओ, लेकिन दोबारा वो शायद खड़े होकर सर उठाकर जीने के काबिल न बन सके। लेकिन आज उस जनाकारी को फैशन बना दिया गया। आज उस जनाकारी को गुनाह के तराजू में भी तौला नहीं जा रहा है। नौजवानों याद रखो, तुम्हारे जैसा जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और प्यारे आका से कहने लगा कि मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा, आप मुझे गुनाह की इजाजत दीजिए। पैगंबर ने फरमाया कौन सा गुनाह? कहा मुझे बदकारी की आदत है। आका ने फरमाया कि उदनो मिन्नी, मेरे नजदीक आओ। आका ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, कहा कि बेटा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम उसका जवाब दो। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होगा तो फिर हम गौर करेंगे। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सवाल है? आपने फरमाया कि बेटा अगर कोई औरत तुम्हारे पास आए जो सर से लेकर पैर तक पर्दे में हो और तुम उसकी इज्जत को लूटना चाहो, लेकिन चेहरा खोले तो तुम्हारी माँ हो, बताओ तुम्हारे शरीर की आवाज क्या होगी? वो नौजवान तड़प गया, कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ के साथ कौन मुंह काला करेगा? कहा अगर वो तेरी बेटी हो, कहा उसके साथ भी हिम्मत नहीं कर सकता। कहा अगर वो तेरी बहन हो, कहा उसके साथ भी जुर्रत नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया कि अगर कोई दूसरा इंसान तेरी माँ की इज्जत को लूटे और तेरे कान को खबर लगे तो बता तेरे दिल की आवाज क्या होगी? वो नौजवान तड़प गया, कहा कि आका मैं तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं ऐसा और वैसा कर दूंगा। नबी ने फरमाया कि बेटा दुनिया में तुम अगर किसी की इज्जत लुटोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी। और जो अपनी बेटी और बहन के लिए तेरे सीने में जज्बात है, उसके भाई और बाप के सीने में भी वही जज्बात होंगे। वो नौजवान कदमों पे गिर गया, कहा कि आका आज के बाद मैं कभी इस गुनाह की तरफ नहीं जा सकता। नौजवानों आज रोको इस जनाकारी में दलदल में डूबने से, बचाओ इस गुनाह जो आज मोबाइल की वजह से समाज में आम हो रहा है। बचाओ अपनी बेटियों की दामन को। याद रखो किसी की तरफ उंगली और हाथ उठाने से पहले अगर अपनी बेटी और माँ और बहन की इज्जत का ख्याल लाओगे, खुदा की कसम तुम्हारा हाथ कांप जाएगा, तुम्हारी जुर्रत जवाब जाएगी। इसलिए ये पूरा मजमा अल्लाह के नाम पर वादा करे। आपने अभी वादा किया कि इंशाअल्लाह हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने आप की पुतली को पाक रखेंगे, अपने कान के पर्दे को पाक रखेंगे, अपने ज़बान की हिफाजत करेंगे। और ये मोबाइल जो आज बदकारी को फैलाने का आला हो गया, खुदा की कसम अपने समाज को इस गुनाह को जरूर बचाएगा। बोलो इंशाअल्लाह कहोगे, अल्लाह कबूल फरमाए। एक तीसरी बात आप सबसे ये कहनी है कि हमारे नौजवानों में इस वक्त में नशा की बीमारी 70% आम हो गई है। और आज ये गुटखा, आज ये कोरेक्स के शीशी, आज ये नशा की चूसलियां, आज इसने इसके जमीन को हिला कर रख दिया। नौजवानों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह सूअर का गोश्त नापाक है, सूअर का खून हराम है, एक मुसलमान के लिए वैसे ही नशा हराम है। अगर आप सूअर का गोश्त नहीं खा सकते हो, अगर तुम सूअर का खून नहीं पी सकते हो, अगर पेशाब को गिलास में डालकर हलक में नहीं उतार सकते तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर कि नशा का कोई दाना तुम अपने मुंह में डाला। याद रखो फरमाया गया कि कोई मुसलमान जैसे ही नशा को अपने मुंह में लेता है तो उसका कतरा हलक में जाने से पहले अल्लाह उसका ईमान छीन लेता है। और फरमाया गया कि कोई भी इंसान बड़ा से बड़ा गुनहगार अगर वो मरेगा तो अल्लाह गुनाह की सजा भुगतने के बाद जन्नत तक पहुंचा सकता, लेकिन शराब का आदी, नशा का आदी अगर इस आदत के साथ मर गया तो खुदा की कसम कभी वो अल्लाह की जन्नत का मुंह नहीं देख सकेगा। आज इस नशा ने समाज को भुला दिया। आज 90% तलाक सिर्फ नशा की वजह से हो रही है। आज माँ को जमीन पर पटक कर
آج جس کے کوکھ سے یہ بچہ پیدا ہوا آج اس کے منہ میں پیشاب اس لیے ڈالا جاتا کہ وہ بیٹا نشہ خور ہے۔ آج سماج میں بیٹیوں کے ساتھ ظلم اس لیے ہوتا کہ نشہ خوروں نے آج سماج کی بیویوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ میرے پاس جمعہ کے دن 11 بجے خط آیا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ کہا کہ میرا بھتیجا کھاتا پیتا ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب سمجھتے کہ نہیں؟ بھات روٹی نہیں، دارو پیتا ہے اور رات کو بیشی چڑھا لیا تھا اور جھومتا ہوا آیا، بیوی سے انبن ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی کو تینوں طلاق دے دیا۔ اس بیوی کے گود میں 3 بچے ہیں، اس بیوی کی عمر 30 سال کی ہے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ اب اس بیوی کو پلٹانے کا راستہ کیا ہو؟ ہم نے کہا کہ جھٹیانے کا راستہ پوچھو تو مجھ کو معلوم ہے، لیکن پلٹانے کا راستہ معلوم نہیں۔ کتنا تمہارا ضمیر سڑ گیا، آج مہینوں اور سالوں سے تمہارا بھتیجا پیتا رہا، تمہارے ضمیر پر چوٹک نہیں رہے گی۔ اور آج جب اس نے 30 سال کی بیوی کو جس کے گود میں 3 بچے پرورش پا رہے ہیں آج طلاق دے کر اس کی زندگی کے باپ کو اجاڑ دیا، پوچھو اس باپ سے جس باپ نے 20 سال تک بیٹی کو پال کر شادی کرائی، پوچھو اس بچے سے جس کے منہ میں اس ماں کے استن سے دودھ جا رہا ہے، پوچھو اس بیوہ سے جس ماں نے اس بیوی بیٹی کو پال کر تمہارے حوالے کیا، پوچھو اس بیوی سے جس نے لاکھوں کی عزت تمہارے بھتیجے کے چوکٹ میں قربان کی۔ لوگوں بتاؤ ایک گلاس شراب کی کتنی قیمت ہوتی، ایک کورس کے بوتل کا کتنا دام ہوتا، لیکن اگر اس کی وجہ سے اگر 30 سال کی جوان بیٹی کی زندگی اجڑتی ہے، اگر 3 بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھنتا ہے اور ایک باپ کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو کیا اس زمین پر خدا کا قہر اترنا چاہیے؟ آج جو نوجوان ہو چاہے گٹکا کے نام پر ہو، چاہے کورس کے نام پر ہو، چاہے دارو کے نام پر ہو، چاہے گولی کے نام پر ہو، چاہے انجیکشن کے نام پر ہو۔ ابھی میں ایک جگہ جلسے کی تیاری میں لگا تھا، آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کا علاقہ ہے، 2500 سے زیادہ انجیکشن جو نشے کے لیے جا رہے وہ صفائی کرتے ہوئے پورے اور کرکٹ سے نکلے۔ یہ کون تھا؟ یہ ہم اور آپ جیسے وہ بچہ جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر میرا ایمان سڑا نہیں ہے، اگر ہمیں خدا کو منت میں منہ دکھانا ہے تو میں اس پورے مجمع سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی نشہ کے قریب نہیں جائیں گے، نشہ سے پاک سماج بنائیں گے، اپنی زبان کو نشہ سے پاک رکھیں گے اور مریں گے تو انشاءاللہ نشہ سے پاک مریں گے۔ بولو ہمت ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ یہ نوجوانوں مجھے یہ 2-3 باتیں آپ سے خاص طور سے کہنی تھی اور آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام ہماری پسند ہے، مجبوری نہیں ہے۔ میں جیوں گا تو فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، مروں گا میری صورت بتائے گی کہ اس کا رشتہ مدینے کے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہوگا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کی مدد کرے گی، اللہ آپ کے قدموں سے سماج کو نئی طاقت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اخیر میں آپ سے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جس جلسے میں بیٹھے ہیں وہ قرآن کی نسبت والا جلسہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ 50 خطبات کرام کی دستار بندی، قرآن کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ شیطان کو بھی لگ جائے تو شیطان لفظ بولنے پر ثواب ملنے لگتا ہے۔ ارے شیطان کا نام شیطان ہے کہ نہیں؟ نام لے کر لوگ لاہور پڑھتا کہ نہیں؟ لیکن قرآن میں شیطان کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ اگر قرآن میں شیطان کا لفظ پڑھو گے تو اس شیطان کے ایک ایک حرف پر بھی نیکی ملے گی، اس لیے کہ یہ رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ لوگوں یہ اللہ نے قرآن پاک کی نسبت میں عظمت دی ہے۔ ہم لوگ ہزاروں کا کپڑا پہنتے، کسی کا پیر پڑ جائے تو کبھی کسی کی پیشانی پر بل نہیں آتا، لیکن 3 روپے 5 روپے والا اگر قرآن کا جزویدان ہے جو قرآن سے چمٹ چکا ہے، اگر کوئی اس پر پیر رکھتے تو پورے گھر کے چہرے کے اوپر پل پڑ جاتا کہ تم نے کیسے حرکت کی ہے، تم نے قرآن پاک کی عظمت کی توہین کی۔ لوگوں یہ قرآن پاک کی نسبت ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस किताब को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। बोलो अगर अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा तो कुरान से मोहब्बत करने वालों की हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? और जो भी कुरान से जुड़ेगा, कुरान से निस्बत रखेगा, खुदा की कसम अल्लाह उसको ज़ायद होने नहीं देगा। आज आप उस मजमे में है जो कुरान की निस्बत पे मुनक़िद हुआ है। अल्लाह इस निस्बत की बरकत से तमाम मजमे के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बेइंतहा बरकतें अता फरमाए। और इस मदरसे ने आज इतना बड़ा जलसा मुनक़िद करके 50 हुफ़ाज़ किराम का तोहफा कौम को दिया। बोलो उस मदरसे की मोहब्बत को दिल में बिठाना हम सब की ईमानी जिम्मेदारी है या नहीं? लोगों, आज के हिंदुस्तान में कुछ हाथ वो हैं जो मदरसों के चिराग को बुझाना चाहते हैं। और आपसे मैं ये बात कहूँ कि 7,000 से ज्यादा मदरसों को यूपी में नोटिस कर दी गई है और उन मदरसों को बंदी के कगार पर पहुंचा दिया गया। आज 230 मदरसों को उत्तराखंड में नोटिस हुई है और उनके पैर में बेड़ियां डालने की तैयारी है। आसाम में उन मदरसों को जो सरकार से मदद लेते थे, आज उसको स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। यूपी का बॉर्डर आपसे दूर नहीं है और आपका इम्तिहान लिया जा रहा है कि मुसलमान मदरसों से कितनी मोहब्बत करता, इसके दिल का रिश्ता मदरसे से कितना मजबूत है। आज के इस इजलास में मैं आप तमाम हाज़रीन को ये बात समझाना चाहता कि जो गलत हाथ मदरसों के चिराग को बुझाने के तरफ है या जिसकी नीयत में ये खराबी है कि खुदा ना खास्ता वो इस मुल्क में मदरसों के चिराग को बुझा देंगे, आज का इजलास उन्हें ये बात समझा देना चाहता है कि ये मुसलमान चाहे गरीब हो या कमजोर, चाहे रात को फाके से सोता हो, फटा हुआ कपड़ा पहनकर जीता हो, लेकिन वो इस बात को तय कर चुका कि जिस तरह मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं, मुसलमान के मदरसों के बगैर जिंदा नहीं। अगर आपका ईमान ये ताज़ा है तो आप कहिए कि इंशाअल्लाह हर कदम पर मोहब्बत के साथ मदरसों के वजूद की हिफाजत के लिए हम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जानते हो, अब तक तो इन्होंने डाल पे हमला किया, अब जड़ पे हमला। ये मदरसे कौम के लिए पावर हाउस है, ये वो जनरेटर है जिससे ईमान की रोशनी एक एक घर में सप्लाई होती है। आज जिनके खोपड़ी में ये बात आई है कि अगर इस पावर हाउस का कनेक्शन तोड़ दिया गया तो ये उम्मत कमजोर होगी, ईमान के सोते सूख जाएंगे और ईमान का रिश्ता कमजोर होगा। याद रखो, वो कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन को उनदुरुस से न जोड़े। उनदुरुस की सरजमीन अलग थी, वहाँ की तारीख अलग थे, उस वक्त के हालात अलग थे। बिलाशुबहा कानूनी दावपेच में मदरसों को उलझाया जा सकता है, लेकिन खुदा की कसम जब तक ईमान वाला जिंदा है मदरसों के चिराग को बुझाया नहीं जाता। और मदरसे से रिश्ता रखने वाली ये उम्मत ये बात तय कर चुकी है कि हम इस जमीन पर जिएंगे, आधी रोटी खा सकते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, छप्पर के मकान में रह सकते हैं, लेकिन वो मदरसे जो ईमान के मरकज है, जो दीन की हिफाजत के किले हैं, जो ईमान के लिए पावर हाउस की हैसियत रखते, खुदा की कसम उससे अपना रिश्ता कभी कमजोर होने नहीं दे सकते। क्या आपका अगर ये ईमान है और आपका ये इरादा है तो बोलो इंशाअल्लाह हम लोग इसके लिए तैयार है या नहीं? पावर से हाथ उठाओ, पावर से आधा मुसलमान उठाता आधा नहीं। ये मदरसा जो फैज़े अबरार चल रहा है तो इसको अगर चिराग को जलाना है तो तेल डाल रहा है कि नहीं? ये तेल मोदी से मांगे, नीतीश कुमार से, कौन देगा? बोलो हर कलमा पढ़ने वाला तैयार है या नहीं? कहो कि पसीने की जरूरत होगी तो वो भी देंगे और खून से इस चिराग को जलाने की नौबत होगी तो इंशाअल्लाह उससे भी इस चिराग को रोशन इंशाअल्लाह। याद रखो, ये वो पूंजी है जो बुजुर्गों की अमानत है। हजरत नानोतवी ने अनार के दरख्त के नीचे ये चिराग रखा, वो इतना मकबूल हुआ, उस इखलास की जड़ें अपने नीचे गई, उसकी शाखें फैली। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मदरसा मौजूद है।
ایک ایک بچے کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور فیض ابرار جیسا مدرسہ جو کھیتوں کی دنیا میں قائم ہے، آج وہ بھی یہ صلاحیت رکھتا کہ ایک سال کے اندر 50 وفاد کرام کا تحفہ ملت کو دے دیتا ہے۔ لوگوں بتاؤ کیا اس مدرسے کے چراغ کے لیے ایمانی جرات کے ساتھ، ایمانی ہمت کے ساتھ، ایمانی صلاحیت کے ساتھ بولو ہم لوگ آگے آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ بولو نا انشاءاللہ۔ کیسے تیار ہوں گے؟ قربان جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا۔ ایک عورت آئی اور مسجد کے گیٹ پہ حاضر ہوئی، کہا کہ آقا میں بھی کچھ دینا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ کیا ہے؟ اس نے اپنے گود سے کچھ نکالا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی غلہ نہیں تھا، بلکہ اس عورت کا 6 مہینے کا ایک لوتا بیٹا تھا جو اس اللہ کی بندی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی نے